حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک روز میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے مدینہ منورہ کے کسی راستے میں دیکھا. اب جب میں دیکھا اور اس وقت چھپ گیا میں حضور کو دیکھ کر، یعنی حضور سے ملاقات نہیں کی، مصافحہ نہیں کیا، دور سے حضور کو دیکھا، آپ چھپ گئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الکرام المتقین المخلصین وجمیع الاولیاء والصالحین وعلینا معهم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ العظیم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. صدق اللہ مولانا العظیم. فقال اللہ سبحانہ وتعالی الى مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. معزز ناظرین، سامعین محترم، بزم طلباء قدیم و محبان جامعہ نظامیہ جدہ کے زیر اہتمام جو ہماری سیریز اصلاح عقائد و اعمال، ایک سلسلے وار ہماری جو سیریز چل رہی ہے، جن میں وقتاً فوقتاً ہم عقائد کی بھی اصلاح کرتے ہیں اور اعمال کی بھی اصلاح کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یا اہل بیت اطہار کے ان کے ایام ولادت یا ایام وفات جب آتے ہیں، یا بزرگان دین کی اگر کوئی تواریخ آتی ہے، تو اس نسبت کے ساتھ بھی ہم جو ہے پروگرامز موضوعات پر گفتگو کرتے ہوئے آتے ہیں. گزشتہ جو ہے اتوار کے دن ہم نے بزم طلباء قدیم و محبان جامعہ نظامیہ کے زیر اہتمام ہفتہ واری جو پروگرام میں ہمارے مولانا محمد سید شاہ خلیل اللہ بشیر اویس صاحب نے شیخ الاسلام بانی جامعہ کی جو کتاب ہے انوار احمدی، اس سے جو ہے انوار احمدی کے شیخ الاسلام کے جو اشعار ہیں وہ اشعار کے تعلق سے تھوڑی شرح وغیرہ مختصر آپ نے کی، اور بانی جامعہ کا بھی تذکرہ آپ نے فرمایا. آج میں جس موضوع پر گفتگو کر رہا ہوں وہ شیخ الاسلام بانی جامعہ کی وہی کتاب انوار احمدی سے ہی شیخ الاسلام نے اس کتاب کے اندر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم، تکریم، ادب اور محبت رسول اور صلاۃ السلام، ان تمام تر موضوعات پر جو ہے آپ نے یہ انوار احمدی کو، یہ کتاب کو آپ نے تصنیف و تالیف فرمائی. یہ انوار احمدی ہے. اب اسی سے یہ بہت بڑی کتاب ہے، تقریباً 350 سے زائد صفحات پر مشتمل یہ کتاب ہے. تو لہٰذا جو ہے ان ایک ضخیم کتاب کے اندر سے ہم ایک جو باب ہے اس میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اور تکریم کے تعلق سے شیخ الاسلام نے جو لکھا ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا چلو. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کتاب کو لکھنے کے بعد آپ کے شیخ کے سامنے جب یہ کتاب پیش کی گئی ہے تو آپ کے شیخ نے جو کلمات اس کتاب کے اندر لکھا ہے وہ بھی آپ کے سامنے گزشتہ اتوار میں نشست میں مولانا خلیل اللہ بشیر صاحب نے اس کا تفصیل کے ساتھ ذکر فرما دیا ہے. اب آئیے ناظرین سامعین محترم، قطبہ مستونہ میں جس آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں شیخ الاسلام عارف باللہ بانی جامعہ علیہ رحمہ اپنی کتاب انوار احمدی میں صفحہ نمبر 211 کے اندر اس آیت کو نقل فرمانے کے بعد آپ لکھتے ہیں، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ایمان والو، یعنی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اپنی آواز کو بلند نہ کرو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر تمہاری آواز بلند نہ ہو. جیسا کہ آپس میں ایک دوسرے سے انسان گفتگو کرتا ہے تو وہ جو ہے گفتگو میں کبھی آوازوں کو بلند بھی کر دیتا ہے، تو اللہ کے کلام میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم حضور کی بارگاہ میں آؤ تو اپنی آوازوں کو پست رکھو، نیچے رکھو. اگر تمہاری آواز حضور کی بارگاہ میں بلند ہو جائے، یہ آواز مصطفیٰ پر تمہاری آواز بلند ہو جائے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ان تحبط اعمالکم، تمہارے سارے اعمال جو ہے وہ حبط ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون، تم کو تمہارے لٹ جانے کا شعور تک بھی نہیں ہوگا. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اس کے بعد میں شیخ الاسلام عارف باللہ اس کی تفسیر میں آپ لکھتے ہیں، اور کئی احادیث کو شیخ الاسلام نے اس کی آیت کی تفسیر میں لکھا ہے. خاص بات یہ ہے کہ انوار احمدی کے تعلق سے یہ بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شیخ الاسلام نے یہ کتاب انوار احمدی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضور کے روضہ انور کے پاس بیٹھ کر، یعنی کتابوں کا ذخیرہ جمع کر کر آپ نے یہ کتاب کو نہیں لکھا، بلکہ شیخ الاسلام نے جب یہ کتاب کو لکھا تو اپنے حافظے کی بنیاد پر اس میں
50 آیاتیں، 100 سے زائد احادیث کو آپ نے اس کے اندر جمع فرمایا کہ جس وقت آپ نے یہ کتاب کو لکھا کوئی حدیثوں کے ذخیروں کو اپنے پاس نہیں رکھا، بلکہ جو ہے اپنے حافظے کی بنیاد پر آپ نے جو ہے آیتوں کو لکھتے جاتی ہے، احادیث کو قلم بند کرتے جاتی ہے، نیچے حوالہ بھی تک اس میں جو ہے نہ لکھ دیتے، تو یہ شیخ الاسلام کا کمال درجے کا حافظہ رہا شیخ الاسلام کا۔ تو آپ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں اور اس میں جو احادیث ہیں اس کو بھی آپ نے جو ہے نا نقل فرمائی۔ شیخ الاسلام فرماتے ہیں جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، یہ شیخ الاسلام لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی کہ اب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے آہستہ انداز میں بات کروں گا، یعنی اتنا آپ آہستہ بات کرتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھنا پڑتا، یعنی سرگوشی کی طرح جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گفتگو فرماتے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک سے جب گفتگو کرتے تو سرگوشی کے انداز میں گفتگو کرتے تھے، اور اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت مبارکہ کے نازل ہونے کے بعد آپ جب حضور سے گفتگو کرتے تھے اس قدر آہستہ کیا کرتے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دوبارہ پوچھنے کی جو ہے نا ضرورت ہوتی تھی، یعنی اتنا آہستہ گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ تو معزز ناظرین سامعین محترم، یہ بات پتہ چلا کہ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ کے آداب کیا ہیں، حضور کا ادب کیا ہے، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے ہمیں کر کے بتایا، یہ صحابہ کرام کے عمل ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے جب یہ آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو ہے وہ صحابی رسول کی آواز جو ہے تھوڑی سی بلند تھی، یعنی آپ کا جو لب و لہجہ تھا یہ تھوڑا سا آواز آپ کی جو ہے نا یعنی دیگر لوگوں کی آوازوں کے بالمقابل جو ہے حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز تھوڑی سی جب بلند تھی، تو آپ یہ خیال کریں کہ شاید یہ آیت جو نازل ہوئی ہے تنبیہاً میرے حق میں نازل ہوئی ہوں گی۔ اب میں تو جو ہے میرے سارے اعمال زندگی بھر کے یہ ہفت ہو چکے ہیں، میں تو لٹ چکا ہوں، اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو ہے نا آپ یعنی آپ نے سوچا کہ میری آواز بلند، شاید اللہ رب العالمین نے یہ آیت میری حق میں نازل ہوئی، میرے تو زندگی بھر کے اعمال ہفت ہو گئے، میں دوزخی ہو گیا، اس غم میں جو ہے نا آپ اتنا جو ہے نا منہمک ہو گئے تھے، اس غم میں اتنا ڈوب چکے تھے کہ گھر سے باہر بھی نہیں نکل رہے تھے آپ، یہاں تک کہ آقا علیہ السلام نے ایک مرتبہ دریافت فرمایا کہ ثابت بن قیس کہاں ہیں، تو تب چند صحابہ کرام حضور کی بات سن کے آپ کے گھر گئے اور حضور نبی کریم کا یعنی یاد فرمانے کا ذکر کیا کہ آقا علیہ السلام جو ہے آپ کو یاد فرما رہے ہیں، اور جو ہے اور حضور یہ پوچھتے کہ تم حضور کی بارگاہ میں حاضر کیوں نہیں ہوتے، تو آپ نے فرمایا کہ کیا کروں میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، مجھے شرمندگی محسوس ہوتی ہے، میری آواز حضور اکرم کی آواز سے بلند ہوا کرتی ہے، جسے میرے اعمال ہفت ہو گئے ہیں، اب میرا ٹھکانہ جہنم بن چکا ہے۔ صحابہ کرام نے یہ واقعے کو جب بات تفصیل سنی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس بات کو سنا دیا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ ثابت بن قیس کو کہو کہ انہیں حضور بلا رہے ہیں اور ان کو جنت کی بشارت عطا فرما دو گا، سبحان اللہ، ان کو تم جنت کی بشارت سنا دو۔ تو سبحان اللہ، پتہ یہ چلا کہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں جو ہے جنگ یمامہ میں آپ جو ہے شہید ہوئے، اور آقا علیہ السلام اپنی نگاہ نبوت سے پہلے ہی دیکھ چکے ہیں کہ ثابت بن قیس سے کہہ دو کہ وہ جنتی ہے، فرمائیں، کیونکہ آپ جو ہے درجہ شہادت پر فائز ہوئے، جنگ یمامہ میں آپ جو ہے نا لڑتے ہوئے جام شہادت کو آپ نے نوش فرمایا۔ تو آئیے ناظرین سامعین محترم، شیخ الاسلام بانی جامع اسی طرح جو ہے آپ آداب مصطفیٰ یعنی حضور پاک کی جو بارگاہ کی آداب ہیں اور تعظیم اور تکریم کے تعلق سے جب یہ آیت کریمہ کو نازل کیا، اس کے علاوہ بھی آپ نے اور بہت ساری آیتوں کو اس میں جو ہے قلم بند فرمایا ہے انوار احمدی کے اندر، اور اسی طرح آپ نے کئی احادیث کو یعنی اس ضمن میں جو ہے شیخ الاسلام نے آپ کی کتاب میں اس کو تحریر بھی فرمایا، اور بہت سارے حدیث کو تعظیم و تکریم اور ادب کے متعلق۔ آئیے میں صفحہ نمبر 241 پر اب آتا ہوں کہ شیخ الاسلام بانی جامعہ امام انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت و رضوان آپ یہ بات کو لکھتے ہیں کہ یعنی حدیث کو آپ نے نقل فرمایا کہ صحابہ کرام کی معمولات کو حدیث کی روشنی میں آپ نے بیان فرمایا۔ وہ پہلا عمل جو ہے میں آپ کو پہلی حدیث آپ کو بیان کرتا ہوں، اور یہ روایت ہے صحیح البخاری کے اندر سے، اور اس کے راوی حضرت سال بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام جو ہے قبیلہ بنی عمرو بن عوف میں صلح کرانے کے لیے حضور پاک تشریف لے گئے، روایت ہے اتفاق سے تھوڑا مدینے سے باہر جانا پڑا یا مدینے کے اندر ہی تھوڑا دور مقام تھا، آقا علیہ السلام دو قبیلوں کے درمیان جو ہے صلح کرانے کے لیے حضور پاک تشریف لے گئے۔ اتفاق یہ ہوا کہ نماز کا وقت ہوا، مؤذن نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر اقامت کہی، اور انہوں نے امامت کی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ امامت کے لیے کھڑے ہو گئے، اور پیچھے صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ اسی اثناء میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور صف میں آقا علیہ السلام قیام فرمائے،
یعنی آئے نماز میں کھڑے رہ گئے، سب کے اندر قیام فرمایا۔ جب مصلیوں نے دیگر اصحاب نے حضور نبی کریم کو دیکھا تو دستکیں دینے لگے اس طرح، اور اس غرض سے یعنی ان کے دستک دینے کا غرض یہی تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خبردار ہو جائیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عادت تھی کہ آپ نماز میں جو ہے کسی طرح متوجہ نہیں ہوتے تھے، منہمک تھے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں، یعنی بالکل جب مصلی پہ کھڑے ہو جاتے تھے تو بالکل دنیا و ما فیہا سے بالکل بے خبر ہوتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دستکوں کی جب ہے آواز سنی، اس کے بعد جب دستکی کی آواز سے بڑھ گئی، اور جب آپ نے جو ہے آواز سنی، گوشائے چشم سے دیکھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا چکے ہیں۔ آپ پیچھے ہٹنے کا آپ نے جو ہے قصد کیا، پیچھے ہٹنے کا آپ نے ارادہ کیا، تو حضور نبی کریم نے اشارے سے فرمایا اپنی ہی جائے پر قائم رہو، یعنی آقا علیہ السلام نے اشارے سے فرمایا اے ابو بکر تم مصلی پر کھڑے رہو اور نماز کو پڑھاؤ، فرمایا نماز کو جاری رکھو، فرمایا اشارتاً سرکار دو عالم نے فرمایا، ابو بکر جو اشارے سے فرمایا کہ اپنے جائے پر کھڑے رہو، مقام پر کھڑے رہو، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دونوں ہاتھ اٹھائے اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ حالت نماز کی بات بتا رہا ہوں کہ آپ دونوں ہاتھ اٹھائے اس نوازش پر کہ حضور اکرم نے امامت کا امر فرمایا، اشارے سے کہا سرکار مصلی پر کھڑے رہو، امر فرمایا، آپ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، شکر ادا کیا، پیچھے ہٹ کر جو ہے آپ سب میں کھڑے رہ گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، جب نماز سے فارغ ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، نماز پڑھا دیے، اور نماز سے جب آقا علیہ السلام فارغ ہوئے فرمایا ابو بکر جب خود میں نے تمہیں حکم کر چکا تم کو اپنی جائے پر کھڑے رہنے سے کون سی چیز مانے ہوئی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر میں تم کو حکم دیا تھا، اشارے سے کہا تھا کہ اپنے مصلی پر کھڑے رہو، نماز کو مکمل کر دو، لیکن کون سی چیز سے جو ہے بیچ میں لاحق ہوئی جو آپ مصلی سے پیچھے ہٹ گئے، آپ پیچھے آ گئے، کیوں آ گئے؟ تو آپ نے حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ ابو قحافہ کا بیٹا یہ لائق نہیں ہے، اس لائق نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بڑھ کر نماز پڑھائے، فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بڑھ کر نماز پڑھائے۔ اب روایت کو آپ ذہن نشین کر لیں، اب یہ روایت کو آپ سن لیں، آپ نے سن لیا بھی ہے، اس کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ میں اور ایک روایت میں آپ کو اسی سے متصل شیخ الاسلام نے لکھا، پھر اس کے بعد شیخ الاسلام نے یہ دونوں حدیثوں کو بیان کرنے کے بعد آپ نے جو چیز کو بیان کی وہ بہت اہم ترین نقطہ ہے، وہ جو آپ کے سامنے رکھو گا۔ اور اسی طرح شیخ الاسلام اور ایک روایت ساتھ اسی سے متصل ایک اور ایک حدیث کو آپ نقل فرماتے ہیں، وہ روایت یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے جب صلح ہوا تھا صلح حدیبیہ کے وقت میں، حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ علی مولا کائنات سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ کریم نے وہ جو صلح نامہ لکھا جو حضور نبی کریم کے اور کفار کے درمیان حدیبیہ کے دن کھڑا تھا، یعنی صلح حدیبیہ کے وقت میں جو صلح نامہ جو بنا تھا، اور حضرت علی کی مرتضیٰ نے جب وہ صلح نامہ لکھا اور جس میں یہ عبارت بھی تھی کہ ھذا ما کاتب علیہ محمد رسول اللہ، تو مشرکوں نے کہا اگر حضور اکرم کی رسالت اگر مسلم ہوتی، ہمیں قبول ہوتی، اگر ہم قبول کر لیتے یہ جھگڑے ختم ہو جاتے تھے۔ تو انہوں نے کیا کہا جب حضرت علی ابن ابی طالب نے وہ پورا صلح نامہ لکھنے کے بعد حضور کے نام کے محمد رسول اللہ لکھا آخر میں، تو یہ جو ہے نا حضور نبی کریم کی طرف سے ھذا ما کاتب علیہ محمد رسول اللہ، تو جب لکھ دیا تو انہوں نے کہا لفظ رسول اللہ مت لکھو، محمد بن عبداللہ لکھو، یہ ہمارے لیے ہم اس کو جو قبول کر لیں گے، لیکن محمد رسول اللہ نہیں۔ جب یہ کہا کہ مت لکھو کیونکہ اگر رسالت مسلم ہوتی تو پھر لڑائی کیا تھی؟ کفار مکہ نے کہا رسالت اگر مسلم ہوتی تو لڑائی کیا تھی؟ پھر حضور نبی کریم نے حضرت علی ابن ابی طالب سے فرمایا کہ اس لفظ کو مٹا دو، اے علی جو تم نے لکھا نا محمد رسول، اس کو مٹا دو۔ تو حضرت علی ابن ابی طالب نے انہوں نے عرض کیا کہ میں وہ شخص نہیں ہوں یا رسول اللہ جو اس لفظ کو مٹا سکوں، تو آقا علیہ السلام نے خود جو ہے نا اس کو اپنے ہاتھ سے مٹایا۔ اب یہ دو حدیثوں کو شیخ الاسلام نے لکھا، اب آگے شیخ الاسلام جو ہے یہاں پر یہ دو حدیثوں کو لکھنے کے بعد ایک جو ہے آپ یہاں پر آپ یہ جو نقطہ لکھتے ہیں، یہاں پر یہ بات کو آپ آگے تحریر فرماتے ہیں، شیخ الاسلام لکھتے ہیں اب یہاں تعمق نظر کی ضرورت ہے کہ باوجود یہ حضور نبی کریم نے حضرت ابوبکر صدیق کو پیچھے ہٹنے سے منع کیا تھا نا نماز میں، ابوبکر اپنے جائے پر کھڑے رہو، نماز کو مکمل کر دو، امامت پہ اس مصلی پر کھڑے رہو، نماز پڑھاؤ۔ شیخ الاسلام لکھتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق کو جو ہے پیچھے ہٹنے سے منع فرمایا، اور حضرت علی ابن ابی طالب کو لفظ جو ہے نا محمد رسول اللہ موصوف مٹانے کا امر فرمایا تھا، مگر ان حضرات سے انہیں یہ نہ ہو سکا۔ وجہ کیا ہے؟ جبکہ شیخ الاسلام یہ بھی لکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ، کہ دین
تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تم کو کہیں وہ کرو، جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ تو آقا علیہ السلام نے جب کہا کہ ابو بکر اپنے مسلح پر کھڑے رہو، حضرت علی ابن ابی طالب کو فرمایا کہ محمد رسول اللہ اسلام کو اس لفظ کو مٹا دو، مگر حضرت ابوبکر صدیق مسلح سے پیچھے ہٹ گئے۔ حضرت علی ابن ابی طالب نے محمد رسول اللہ کے نام کو اس نہیں مٹایا۔ تو شیخ الاسلام لکھتے ہیں کہ کیا لکھتے ہیں کہ صحابہ نے، حضرت ابوبکر صدیق نے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر حکم پر فوقیت ادب کو دیا ہے، کیونکہ ادب کیا تھا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے نماز نہ پڑھانا یہ ادب تھا، رسول اکرم کا نام نہ مٹانا، یعنی سرکار کا جو نام تھا وہ نام کو نہیں مٹانا یہ ادب تھا، حکم تھا سرکار کا ابوبکر اپنے مسلح پر کھڑے رہو۔ تو صحابہ کرام نے حکم پر، یہاں پر جہاں ادب کی بات آ جاتی ہے وہاں پر صحابہ کرام نے فوقیت ادب کو دیا ہے حکم سے بڑھ کر۔ تو شیخ الاسلام بانی جامعہ کی یہ کتاب جو انوار احمدی ہے، سبحان اللہ، یہ عشق محبت رسول پر، تعظیم و تکریم پر، ادب پر جو ہے آپ نے جو ہے قرآن مجید کی آیات کو اور احادیث صحیحہ کو آپ نے جو ہے نا لکھ کر جو ہے یہ کتاب اگر آپ پڑھیں گے انوار احمدی کو، یقیناً جو ہے ایک ایک صفحہ پڑھیں گے تو ہمارے دل میں حضور اکرم کی جو محبت ہے، جو حضور نبی کریم سے جو ہمارا تعلق ہے وہ اور بھی مضبوط ہو جائے گا، اور محبت بھی ہمارے قلب پہ جو ہے بہت اور بڑھ جائے گی۔ اور اسی طرح ایک روایت کو شیخ الاسلام نے یہ بھی لکھا ہے کہ صفحہ نمبر 254 پر کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز میں جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ کے کسی راستے میں دیکھا۔ اب یہ بھی روایت ہے، صحیح ستہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک روز میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے مدینہ منورہ کے کسی راستے میں دیکھا۔ اب جب میں دیکھا اور اس وقت میں حالت جنابت میں تھا، جنبی تھا، غسل واجب تھا مجھ پر، اور چھپ گیا میں حضور کو دیکھ کر، یعنی حضور سے ملاقات نہیں کی، مصافحہ نہیں کیا، دور سے حضور کو دیکھا، آپ چھپ گئے اور غسل کر کے جو ہے حاضر خدمت ہوئے، سرکار کی بارگاہ میں تشریف لائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب ملاقات ہوئی، حاضر خدمت ہوئے، تشریف لائے، اور حضور کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے، فرمایا سرکار نے ابو ہریرہ کہاں تھے؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے نہانے کی ضرورت تھی، مجھے نہانے کی حاجت تھی، اس لیے آپ کے ساتھ بغیر طہارت کے بیٹھنے کو مکروہ سمجھا، آپ کے ساتھ بغیر طہارت کے بیٹھنے کو مکروہ سمجھا۔ تو آقا علیہ السلام نے جب یہ جملے سنے تو فرمایا سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور آگے حضور نے فرمایا مسلمان نجس نہیں ہوتا، مسلمان نجس نہیں ہوتا۔ اس حدیث کو لکھنے کے بعد شیخ الاسلام حضرت ابو ہریرہ اس حالت میں جو الگ ہو گئے تھے، اس سے ظاہر ہے کہ کمال درجے کی عظمت حضور نبی کریم کی ان کے دل میں تھی۔ سبحان اللہ، دیکھیے شیخ الاسلام اس حدیث کو لکھنے کے بعد بتا رہے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں کتنی عظمت تھی حضور کی، کہ حالت جنابت میں، بھئی دیکھیے یہ نجاست اور ناپاکی ہے، وہ کسی سے ملاقات کرنے سے وہ ناپاکی منتقل نہیں ہوتی۔ شیخ الاسلام نے یہی بات سمجھائی لکھ کر کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حالت میں بھی حضور سے ملاقات کو جو ہے نا آپ نے مناسب نہیں سمجھا، کہا کہ حضور سے میں اس حالت میں ملاقات نہیں کر سکتا، چھپ گئے حضور کو دیکھ کر، اور غسل فرما کے حضور نبی کریم سے آ کے آپ نے ملاقات کی۔ کہا کہ سبحان اللہ، یہ جو ہے تعظیم تکریم صحابہ کرام کے معمولات کو، صحابہ کرام کے عمل کو شیخ الاسلام بانی جامعہ نے بتایا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت جو صفحہ نمبر 255 پر ہے، یہ بھی روایت جو ہے نا حدیث کے اندر موجود ہے، امام طبرانی بھی اس کو روایت کو لکھا، اور مواہب الدنیا کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، امام زرخانی نے اس کو لکھا۔ روایت کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ جو ہے باہر تشریف لے جانے کا ارادہ کیا، اور حضرت اصلا بن شریک کہتے ہیں، یہ صحابی رسول ہیں، حضرت اصلا بن شریک کو کہتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پر جو ہے حضرت اصلا بن شریک جو ہے آپ گجاوا باندھتے تھے، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اونٹنی پر سوار ہوتے تھے، بیٹھ کے باہر تشریف لے جاتے تھے، تو حضور کے جو بیٹھنے کا جو مقام ہوتا تھا، جو گجاوا ہوتا تھا، وہ حضور کے اصحاب میں سے حضرت اصلا بن شریک جو ہے نا آپ گجاوا باندھا کرتے تھے۔ ایک رات جو ہے آقا علیہ السلام کہیں باہر جانے کا ارادہ فرمایا، اور اصلا بن شریک سے جو ہے نا کہلوا بھی جا کے اصلا بن شریک جو ہے فوراً جو ہے حضور کی اونٹنی پر گجاوا باندھے۔ تو اصلا بن شریک کہتے ہیں کہ ایک رات مجھے نہانے کی حاجت تھی، اور اس وقت حضور نبی کریم نے کہیں باہر جانے کا کوچ فرمانے کا ارادہ کیا، اس وقت مجھے نہایت ہی تردد ہوا۔ کیا تردد ہوئی؟ آپ کشمکش میں ہیں کہ حضور جا رہے ہیں، حضور نے فرمایا کہ فوراً جو ہے اونٹنی پر گجاوا باندھا جائے، سرکار باہر جانے کا ارادہ کیے، اور آپ کو یہ جو ہے تردد ہو گیا کہ میں اگر ٹھنڈے پانی سے نہا لوں تو مارے سردی کے مر جانے یا بیمار ہو جانے کا مجھے خوف ہے، اور یہ بھی گوارا نہیں کہ ایسی حالت میں خاص سواری مبارک کا گجاوا اونٹنی پر باندھو، یعنی آپ تردد کا شکار تھے
کہ بھئی اگر جو ہے آپ چاہتے تو اس ناپاکی کی حالت میں جو ہے آپ حضور کی سواری پر گجاوا باندھ دے سکتے تھے، کیونکہ وہ ناپاکی آپ کے ہاتھوں سے ادھر گجاوے میں منتقل نہیں ہوتی تھی، لیکن آپ نے جو ادب کا، بھئی سواری خاص ہے آقا علیہ السلام کی، اب کیا کروں، اگر ٹھنڈا پانی نہا کر جاؤں گا تو میرے فوت ہو جانے کا خوف ہے مجھے، یا جو ہے بیمار ہو جانے کا مجھے خوف ہے۔ اب اس حالت میں جو ہے آپ کشمکش میں تھے، آپ نے کیا کیا، ایک کسی شخص سے کہا، انصاری صحابی سے کہہ دیا کہ وہ حضور کی سواری کا گجاوا باندھ دے۔ تردد کا شکار تھے اور جو ہے فوراً حضور کو باہر تشریف لے جانا تھا، تو آپ نے کیا کیا، کسی انصاری صحابی سے کہہ دیا کہ وہ جو ہے حضور کی سواری کا گجاوا باندھ دے، اور صحابہ سے اس کے بعد آپ نے کیا کیا، گجاوا باندھنے کے بعد اس کے بعد میں آپ نے جو ہے غسل وغیرہ کیا، پانی وغیرہ گرم کر کے غسل وغیرہ کر کے حضور نبی کریم اور صحابہ کرام سے آ کے آپ نے ملاقات فرمائی۔ تو آقا علیہ السلام سے جب آپ نے اسلح بن شریک نے جب ملاقات کی تو حضور نبی کریم فرمایا کہ اے اسلح، کیا سبب ہے تمہارا گجاوے کو میں متغیر پاتا ہوں؟ سبحان اللہ۔ دیکھیے آقا علیہ السلام اسلح بن شریک سے کہہ رہے ہیں کہ اسلح میں کیا بات ہے، تمہارا جو گجاوا ہے، آج جو میری سواری کا جو گجاوا باندھا گیا ہے میں اس کو متغیر پاتا ہوں، پہلے ایسا نہیں باندھا جاتا تھا، تمہارے باندھنے کا طریقہ الگ تھا، آج جو گجاوا میں جو ہے دیکھ رہا ہوں وہ متغیر پاتا ہوں، تھوڑی تبدیلی پاتا ہوں اس کے اندر بیٹھنے، یعنی وہ گجاوے کو۔ تو آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے نہیں باندھا، سبحان اللہ، میں نے نہیں باندھا۔ فرمایا کیوں؟ حضور نے پوچھا کیوں؟ عرض کیا کہ اس وقت مجھے نہانے کی حاجت تھی اور ٹھنڈے پانی سے نہانے میں جان کا خوف تھا، اس لیے جو ہے میں نے کسی کو، انصار صحابی کو میں نے جو ہے باندھنے کے لیے کہہ دیا تھا۔ تو سبحان اللہ، پتہ چلا کتنا ادب تھا شیخ الاسلام، یعنی آپ یہ روایتوں کو لکھ کر اور اس کی جو ہے نا تشریح فرماتے ہوئے آپ کیا لکھتے، سبحان اللہ، کیا ادب تھا، کیا ادب تھا۔ شیخ الاسلام آگے فرماتے کیا ادب تھا، جس گجاوے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے اس کی لکڑیوں کو بھی حالت جنابت میں ہاتھ لگانا بھی گبارہ نہ سمجھا کرتے اسلح بن شریک رضی اللہ تعالیٰ۔ تو سبحان اللہ، کیسا ادب، کیسی تعظیم، کیسا جو ہے نا حضور نبی کریم سے محبت تھی۔ یہ شیخ الاسلام بانی جامعہ نے اپنی کتاب انوار احمدی میں، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے جو ہے احادیث کو آپ نے جو ہے لکھا بھی ہے، کئی آیتوں کو آپ نے قلم بند فرمایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا پر بھی آپ نے لکھا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسول، اس پر بھی آپ نے لکھا۔ بہت ساری آیات کی آپ نے تفسیر کی ہے، اور اس کی تشریح میں کئی حدیث کو شیخ الاسلام نے جو قلم بند فرمایا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ شیخ الاسلام کی یہ کتاب جو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھ کر لکھی گئی ہے، جس طرح امام بخاری نے صحیح البخاری کو حضور کی روضہ انور کے پاس لکھا، اسی طرح جو ہے شیخ الاسلام بانی جامعہ نے بھی انوار احمدی کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جالی مبارک کے سامنے بیٹھ کر آپ نے یہ کتاب کو تصنیف اور تالیف فرمائی، اور بہت کچھ انہیں بڑے بڑے اس زمانے کے علماء جو ہے شیخ الاسلام سے مستفیض ہوئے۔ اور میں جو ہے ہمارے جامعہ نظامیہ کے ایک قدیم طالب علم حضرت العلامہ مولانا سید رؤف علی ثاقب اللہ سے میں نے یہ بات سنی تھی کتاب میں تذکرہ شیخ الاسلام کے ضمن میں، تو آپ نے خطاب کے دوران ایک بات کہی تھی کہ بہت بڑے عالم دین محدث علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مدینہ پاک کے اندر جو ہے شیخ الاسلام سے حدیث کی اجازت آپ نے لی تھی۔ سبحان اللہ، علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ شیخ الاسلام کے مسئلہ ہیں، تو بانی جامعہ علیہ رحمہ سے حدیث کی جو ہے آپ نے سند لی تھی یہاں پہ۔ تو بتایا چلا کہ شیخ الاسلام کی شخصیت بہت بڑی شخصیت ہے، اور آپ کے جو خدمات ہیں وہ جو ہے بہت ہی عظیم آپ کی جو خدمات ہیں، اس تعلق سے جو ہے یہ چند باتیں میں نے آج کے اس درس میں آپ کے سامنے رکھی ہے، اس موضوع کی مناسبت سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دستبہ دعا ہوں، پروردگار عالم ہم سب کو شیخ الاسلام عارف باللہ امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔